मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी अर्ज़ करने लगे, तेरी कोई तैयारी है? क्या है तेरे पास? क्या तैयारी है तेरे पास आखिरत के लिए जो तुझे इतनी जल्दी है कि क़यामत कब आएगी? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत। ये नहीं कहा मैं आपकी बड़ी खिदमत करता हूँ, 10 साल तक आपकी खिदमत की है और मैं बड़ी नमाज़ें पढ़ता हूँ, और अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा दुआन कह दिया। ये नहीं कहा, फरमाया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो सरमाया है वो आपकी मोहब्बत। क्या है? आपकी मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ मोहब्बत करेगा। तो क्या मतलब कि आप क़यामत कब आएगी इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन इंतज़ार क्यों है? जिसकी वजह से, यानी कि अगर इंतज़ार है तो जो बंदा वो जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसका मामला उसी के साथ होगा। जिसने अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत की वो अल्लाह के नबी के साथ होगा, जिसने अल्लाह के नबी के मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत से की वो उन्हीं के साथ होगा, अहले बैत के साथ साथ तमाम सहाबा से मोहब्बत की वो उन्हीं के साथ होगा। ये चीज़ें वो हैं जो लाज़िम मलज़ूम है। अगर किसी एक सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से क्या होगा? कट जाएगा, उसको गोया कि मोहब्बत नहीं है। ये आगे चल के मैं मोहब्बत के तकाज़े बता दूँगा। अब खुद ही अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अनस बिन मालिक फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे उमर से भी मोहब्बत है, मुझे अबू बकर से भी मोहब्बत है, तो क्या क़यामत वाले दिन मेरा शुमार उन्हीं के साथ होगा? फरमाया हाँ, उनके साथ भी होंगे। एक और सहाबी आए, आके अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जान और माल से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी अल्लाह के नबी सहाबा को ये बता रहे हैं और साथ सहाबा का आगे अमल देखें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक और जगह पे, फरमाते हैं कि मैं आपकी खिदमत में 10 साल रहा, मैंने आपके सहाबा को आपके साथ जितनी मोहब्बत करते देखा है इतना किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके जो है वो रियाया उसके साथ मोहब्बत करे। इसी तरह एक वाक़या है, उर्वा बिन गालिब सकफी, ये जब सुलह हुदैबिया हुआ तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मुआहिदा करने आया। अब वो मुआहिदा करने आते थे, सारी चीज़ें देखते थे, हमारी तरह उनकी नज़र खाने पे नहीं होती थी, हमारी तरह नज़र उनकी दुनिया की चीज़ों पे नहीं होती थी। वो आया और आके क्या देखता है? अल्लाह के नबी वुदू फरमाते हैं, सहाबा वुदू का पानी नहीं गिरने देते। अल्लाह के नबी वुदू फरमाते हैं, सहाबा वही पानी उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का पसीना आ रहा है, सहाबा साफ करके अपनी उसको क्या कहते हैं निचोड़ के शीशियों में डाल रहे हैं। सहाबा कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अभी उठते नहीं, सहाबा पहले उठ जाते हैं, जी हुक्म मुझे बताएं। अब ये बातें जब उसने देखी वो वापस गया अपने बादशाह के पास, कहने लगा बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने इस जैसे फरमाबरदार साथी किसी के नहीं देखे जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के देखे। बाद में वो इस वजह से वो मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा। तो ये देखे कि कितनी मोहब्बत सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। एक सहाबी के बारे में आता है, आप जो है वो फसल के अंदर लगे हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे। वहीं बेलचा या कई फेंकी, आसमान की तरफ हाथ उठाए, कहा अल्लाह ये आंखें मेरी इसलिए थी कि मैं इससे अपने प्यारे हबीब का दीदार करूं, आज वो दुनिया में नहीं रहे तो इनकी बिनाई छीन ले। वो उसी वक्त बिनाई उनके चले गए। तो ये कितनी मोहब्बत सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके इस तरह के हजारों वाक़यात हैं, अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो शायद वक्त कम पड़ जाए, और यकीनन कम पड़ जाएगा कि कितनी सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। एक सहाबी ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर तो हम आपको आके देख लेते हैं, घरों में जाते हैं, हमें फिक्र होती है कि जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें,
ہماری جند جان ہے ہماری آن ہے وہ، تو ہم جا کے ان کو دیکھیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے دنیا کے سارے غموں کو دکھوں کو ہم بلا بیٹھتے ہیں جب آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ سارے غم آپ کی ایک جھلک کی نظر، ایک جھلک آپ کو دیکھتے ہیں، ہمارے سارے غم جو ہے مٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں پریشان ہوں، قیامت والے دن آپ کے ساتھ، قیامت والے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء ہوں گے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ مل جائیں گے، ہمیں آپ کی رفاقت کیسے ملے؟ فوراً قرآن نازل ہوا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کے ساتھ محبت کرے گا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے گا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی کل قیامت والے دن کرسیاں لگی ہوں گی، ان کرسیوں پہ انبیاء بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کرسیوں پہ صدیقین بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کرسیوں پہ نبی بھی تشریف فرما ہوں گے، ان کرسیوں پہ یہ امتی جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی، ان کے محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کیا، ان کے مطابق زندگی گزاری، اپنا چال چلن اللہ کے نبی کے چال چلن کی طرح بنایا، اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کے چہرے جیسا بنایا، اپنی سنت ایک ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لائے، ایک ایک ادا کو نوٹ کیا، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی اٹھتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی سوتے کیسے تھے، نبی ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرتے تھے، نبی جب کسی سے مصافحہ کرتے جب تک وہ مصافحے کے لیے ہاتھ نہ چھڑاتا آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، اگر کوئی اللہ کے نبی کو پکارتا اللہ کے نبی یوں نہ کہتے ہاں امتی، ہاں میرے بیٹے بتانا، ہاں میرے بندے بتانا، نہیں بلکہ یوں مڑ جاتے، عرض کریں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی کے امتی اگر ان کی ایک ایک ادا کو اپنائیں گے، ان کی ایک ایک عادت کو اپنائیں گے، کل وہ بھی صدیقین کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، صرف مہر نبوت کا فرق ہوگا، باقی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کس کا فرق ہوگا؟ مہر نبوت کا۔ صحابی کو تسلی آ گئی کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی تسلی مل گئی ہے مجھے تو۔ وہ صحابی دیکھیں ان کو فکر کیسی تھی، اب یہ دیکھیں کتنی رحمت والے نبی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، میں اکثر بتاتا ہوں یا رسول اللہ کے نبی نے چند باتیں صحابہ سے کہیں، پیش گوئیاں کرتے رہے، کچھ باتیں بتائیں، صحابہ کو یہ وہم ہوا کہ اللہ کے نبی جانے لگے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں چھوڑنے والے ہیں، اب یہاں دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، لگتا ہے ایسے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے یا ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنا تو بتا دیا کہ میں یہاں پہ ہوں گا، کیونکہ وہ محشر تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اپنے محبوب کو لانا ہے، سمجھ آ گئی؟ محشر تو ایک بہانہ، یہ شعر ہے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کہ وہاں پہ تو جلوہ افروز صرف اور صرف کون ہوں گے؟ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرداری کن کی ہوگی؟ انہی کی ہوگی، اور تا حشر بھی سرداری انہی کی رہے گی، ابھی تک سرداری انہی کی ہے۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی تو چلو ٹھیک ہے تلاش کر لیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ کہاں ہے، وہ بھی خیر اللہ کے نبی نے بتا دیا، میں بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو تلاش کر لیں گے حوض کوثر پہ، ہم آپ کو دیکھیں گے میزان پر، ہم آپ کو دیکھیں گے پل صراط سے پار، لیکن آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے؟ کیا فرمایا؟ آپ ہمیں کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک چٹیل میدان ہو، وہ میدان کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس میدان کے اندر گھوڑے چل رہے ہوں، دو قسم کے گھوڑے ہوں، ایک قسم کے گھوڑے سفید رنگ کے ہیں، دوسرے کالے قسم کے گھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دور سے جیسے کوئی بندہ
ان گھوڑوں کو دیکھ کے کہہ لے گا کہ سفید اتنے ہیں کالے اتنے ہیں. فرمایا قیامت تک, قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک قیامت تک جتنی بھی مخلوق آئے گی, جتنے بھی لوگ آئیں گے, ان کا شمار گنتی میں نہیں کیا جا سکتا, شاید پیمانہ بھی ختم ہو جائے, اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے. فرمایا میں ان میں سے اپنے امتیوں کو ایسے پہچانوں گا جیسے دور کھڑے میدان میں کوئی بندہ کالے اور سفید گھوڑوں میں سفید گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تو دنیا کے اندر نماز پڑھے گا, 5 وقت کی نماز پڑھے گا, مؤذن نے اذان دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میاں نرم بسترا چھوڑ, میاں اے سی کی آواز چھوڑ, میاں ٹھنڈی کولر کی آواز چھوڑ, آج آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. اب جو وقت بندہ وضو کرے گا 5 وقت نماز پڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل وہ قیامت والے دن جب آئے گا اس کے وضو والے اعضاء ان سفید گھوڑوں کی طرح چمک رہے ہوں گے. فرمایا میں ایسے ان کو پہچان لوں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت. خیر یہ تو کافی سارے واقعات ہیں, لیکن حب نبی کے تقاضے کیا ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے ان کے ساتھ تقاضے کیا ہیں؟ کچھ نہیں میری زندگی میں تیری محبت کے بغیر, تیری محبت بے روح ہے تیری اطاعت کے بغیر. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میری طرف توجہ رکھیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ توجہ ادھر رکھیں, یہ اتنا زور لگا رہے ہیں آپ کے لیے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیں اونچی بات. کیا فرمایا کہ کچھ نہیں میری زندگی میں تیری محبت کے بغیر, تیری محبت غور کرنا, تیری محبت بے روح ہے تیری اطاعت کے بغیر. اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نعرے لگاتے ہیں, عاشق عاشق عاشق, مومن مومن کے نعرے لگاتے ہیں, غلام غلام کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کون سی محبت چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی محبت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت اللہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ ہاں نا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کی محبت یہ ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت یہ ہے, اللہ کے نبی کی سچی اتباع یہ ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اسی طرح ہم نماز پڑھیں, جس طرح اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اسی طرح ہم جنازہ پڑھائیں, جس طرح اللہ کے نبی نے دین کے احکامات ہمارے تک پورے پہنچائے اور ٹھیک کر کے پہنچائے, ہم بھی ان احکامات کو اسی طرح لے کر اپنی زندگی میں لائیں. اللہ کے نبی چہرہ کیسا تھا ان جیسا ہم چہرہ بنائیں, اللہ کے نبی کا لباس کیسا تھا ان جیسا ہم لباس بنائیں, اللہ کے نبی کا کھانا کیسا تھا ان جیسا ہم کھانا اپنی زندگی میں لائیں. اللہ کے نبی کا پینا کیسا تھا کہ جب پینے کے لیے پانی لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد ایک سانس ختم ہوا الحمدللہ کہی, دوسری سانس ختم ہوئی الحمدللہ کہے, تیسری سانس ختم ہوئی الحمدللہ کہے. یہ اللہ کے نبی کا پانی پینے کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے نبی کا کھانے کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے نبی کا چلنے کا طریقہ ہے. ہاں یہ وہ محبت ہے جس کا تقاضا رسول اللہ بھی کرتے ہیں, خود رب ذوالجلال بھی کرتا ہے. یہ وہ محبت ہے, صرف زبانی نعرے نہیں, صرف زبانی نعتیں نہیں, بلکہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو دیکھیں. کون سی جگہ پہ اللہ کے نبی نے ہمیں تنہا چھوڑا, کون سی جگہ پہ اللہ کے نبی نے ہمیں اکیلا چھوڑا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں تو قضائے حاجت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کسی میدان میں اللہ کے نبی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا.
اب اسی بات کو مفتی صاحب آگے چلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.